الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ولا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انتہائی سیریس حالت میں آپ میں سے کئی لوگ جو اب فون کر رہے تھے پوچھ رہے تھے، گھر سے بھی میسیجز آنے شروع ہو گئے۔ تو بزرگ خاتون تھیں، ان کی بیٹی ڈاکٹر ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، ان کے بھائی نے کروائی ہے اور بہن نے، وہ تو باہر ہیں، سینئر ڈاکٹر ہیں وہ بھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پچھلے 1 ماہ سے ان کو نمونیا چل رہا تھا شوگر بلڈ پریشر کے ساتھ، اور اب کچھ دن پہلے انہیں بلڈ وامٹ ہوئی۔ وہ لوگ سمجھے تھے کہ شاید میدے سے اتنی وامٹ تھی کہ شاید میدے سے بلڈ آ گیا، تو وہ ہاسپٹل لے کے گئے۔ تو ڈاکٹرز کیمرہ ڈال کے اندر دیکھتے ہوتے ہیں، فوری تو نہیں دیکھا جاتا ہے، جب بلڈ کلیئر ہو جاتا ہے پھر وہ دیکھتے ہیں۔ تو وہ سارے باقی ٹیسٹ ٹھیک تھے، لیکن سٹمک کلیئر آیا، تو پھر انہوں نے لنگس کا سی ٹی اسکین ہوتا ہے، بہت بڑے چیسٹ کے اسپیشلسٹ ہیں پروفیسر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے انڈر علاج تھے اور وہ نمونیا علاج کر رہے تھے، لیکن جب سی ٹی اسکین کروایا تو بہرحال ان کے لنگ میں کوئی ہم اسے نان ریزالونگ کنسالیڈیشن بھی بولتے ہیں، لیکن وہ ٹیومر بھی ہو سکتا ہے، چونکہ ڈسٹل ایریا میں تھا برونکوسکوپی۔ تو کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا میں کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، لیکن اس دوران وہ منڈے کا انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا، تو وہ چونکہ ان کی بیٹی ایک بار ادھر آئی تھیں پچھلے ویک شاید، وہ بغیر پوچھے ہی اسی حالت میں انہیں یہاں لے آئی ہیں، یا ہو سکتا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ وہ بیٹی جو ڈاکٹر ہیں وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے تو کوئی اینٹی بایوٹکس گھر میں شروع کی تھی، برینلا لگا ہوا تھا، لیکن یہاں آ کے انہوں نے آتے ساتھ چیئر مانگی ہے اور بیٹھتے ساتھ انہیں میسو بلڈ آیا ہے ناک سے، منہ سے۔ 15-16 منٹ، شاید 15 یا 20 منٹ کارڈک مساج بھی ہم نے کیا ہے، تو 1122 والے نے لے گئے ہیں، لیکن پلس آئی نہیں ہے، اللہ کریم کے پاس چلی گئیں۔ کہاں سے یہ جان شروع ہوئی ہوگی، کہاں یہ پیدا ہوئی ہوں گی، اور جہاں ان کی آخری سانس لکھی ہوئی تھی وہاں پہ اللہ انہیں لے آیا، اور بس آتے ساتھ ہی وہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ آپ اپنی جو بھی کوشش کرتے رہے، کیونکہ جتنی میسو بلیڈ ہوئی، اور میں نے انہیں سامنے چیئر سے بلو ہوتے ہوئے جب گرتے دیکھا، ایک دم سے ہی ودن سیکنڈس ہوا ہے، تو میں ایز اے ڈاکٹر مجھے پتا تھا کہ آلریڈی یا تو ان کا کوئی میجر بلڈ ویسل ہے، خون کی نالی پھٹ جاتی ہے بلڈ پریشر کے پیشنٹس کی، کئیوں کی جو اس ایج میں، یا کوئی ٹیومرز ہوتے ہیں لنگس کے، وہ برونکیل ایڈینوما جنہیں بولتے ہیں، وہ کئی بار بہت بلیڈ کرتے ہیں۔ بہرحال یا کئی نمونیاز بھی میسو بلیڈ کر جاتے ہیں کسی خون کی نالی کو اگر نکال دیں، تو اللہ کا تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے، اور آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، پوری قوم کے لیے دعا کریں، اور یہ پالیسی ضرور رکھیں کہ میرے پاس ادھر چاہے کسی نے، آپ مجھے اگر جانتے بھی ہیں اور آپ نے کسی نئے بندے کو، کسی بھی پیشنٹ کو لانا ہے، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ میرے سے پوچھیں یا میرے سے بات کروا دیا کریں، اسپیشلی جب آپ اس میں بہت سی ڈاکٹری کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ خود بہت بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، یا جو بھی آپ کی اپروچ ہوتی ہے، تو میرے سے فون پہ کم از کم بات کر لیا کریں، یا میرے سے پوچھ لیا کریں۔ اس کی کچھ اور ریزنز ہیں، ٹھیک ہے؟ ایون جو لوگ یہ میں ڈانٹتا ہوں اتنا، آپ لوگ کہتے ہو نا، پھر تو کوئی وجہ ہوتی ہے، یا چھوٹے بچوں کو میں منع کرتا ہوں کہ نہ لے کے آئیں، یا میرے سے ملا دی، میرے سے مل لی ہے، بچے کو لے جائیں۔ لیکن یہ چیزیں چونکہ میرے جیسے پاگل کی باتیں ہیں، تو نان سینس باتیں ہیں، تو آپ کی سینس میں نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اینی ویز، اللہ ان کی اگلی منزلیں بھی آسان کرے، ان کی فیملی کو صبر جمیل بھی عطا کرے، اور آئی تھنک آفٹر 5 ایئرس میں نے ایکٹیو سی پی آر اتنا پرولونگ کیا ہے، مجھے تھوڑا سا کمر اور سانس کو سیٹل کرنے میں ٹائم لگے گا۔
لیکن آپ میں سے یہ بھی جو اچھی چیز ہے وہ آپ جتنے شہری تھے یہاں موجود سینئر سٹیزنز کو چھوڑ دیں جو ینگسٹرز تھے میڈیکل اور نان میڈیکل ان کی کارڈک مساج کی ٹریننگ ہونی چاہیے. یہ تو گورے نے سکھایا ہے. یا بیسک لائف سپورٹ جیسے کہتے ہیں اس میں بیسک میئرز وہ آنی چاہیے. اس پیشنٹ پہ تو اب ٹرکی سچویشن تھی کہ وہ اتنی میسو بلیڈنگ ہو رہی تھی ناک اور منہ سے اور ساتھ ہی وہ اریسٹ میں چلی گئی ہوئی تھی. مجھے انہیں ایک سائڈ پہ کرنا تھا وہ تو میں نے کر دیا انہیں شروع میں جس طرح بلیڈنگ ہو رہی تھی. لیکن چونکہ وہ گلا صاف رہے گا تو سانس اندر جائے گا. لیکن شروع میں یہ وہ لنگز میں نہ رکے. یا اب میں بلائنڈ تھا مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا میڈیکل ہسٹری نہیں تھی کہ ان کی اگر لنگ میں پرابلم ہے تو وہ رائٹ میں ہے یا لیفٹ میں ہے. اتنی میسو بلیڈ اگر میں رائٹ سے سسپیکٹ کرتا تو میں پیشنٹ کو مجھے پتہ ہوتا کہ رائٹ سائڈ پہ نمونیا ہے تو پھر میں پیشنٹ کو رائٹ پہ ٹلٹ رکھتا رائٹ سائڈ پہ اس کو رکھتا اس کے منہ سے بھی نکلتا رہے اور رائٹ لنگ سے اگر آ رہا ہے تو وہ رائٹ لنگ میں ہی رہے یا زیادہ سے زیادہ ان کے سانس کی نالی سے ایک سائڈ سے ٹرکل کرے لیکن ان کا دوسرا لنگ کلیئر رہے جو نارمل یا ہیلدی لنگ ہے وہ اوپر والی سائڈ پہ رہے تاکہ اس میں بلڈ نہ جائے. اور ایک لنگ کم از کم کام کرتا رہے گا اگر تو پیشنٹ کو آکسیجن جاتی رہے گی یا سانس جاتا رہے گا. اور آدھا بھی جو نالی ہے لیکن وہ ان کی بیٹی مجھے بتا رہی تھی کہ انہیں ٹریکیوملیشیا مجھے بولتے ہیں کہ کسی پرانی انفیکشن سے جو ان کی یہ مین ہوا کی نالی تھی وہ بھی سکڑی ہوئی تھی. وہ سانس کی پرانی مریضہ بھی تھیں اور یہ بھی مسئلہ ان کو تھا. شاید اسی میں وہ لوتھڑے ہی پھنس گئے ہوں تو چوکنگ ہو گئی ہو. لیکن یہ ہماری میڈیکل ایکسپلینیشنز ہیں. میں اور جتنی میسو بلیڈ تھی ایک بندے کے اندر 5 لیٹر کے قریب خون ہوتا ہے. ایک بیگ جو آپ لوگوں کا ہوتا ہے وہ 1/2 لیٹر کے برابر یا 1/2 لیٹر سے تھوڑا کم ہوتا ہے جو آپ بلڈ لگاتے ہیں نا کسی پیشنٹ کو یا دیتے ہیں یوزلی 1/2 لیٹر سے تھوڑا کم ہوتا ہے. 10 بوتلوں کے برابر خون ایک انسان میں ہیلدی ایڈلٹ بندے میں ہوتا ہے. تو جتنی بلیڈنگ ان کی تھی اگر اچانک 2 بوتل خون کسی کا نکل گیا اور اوپر سے وہ میدے سے نکلا ہے تو اس کی خیر ہوتی ہے. میدے میں ہی ہے میدے کے اندر ہے آگے خوراک کی نالی میں چلا گیا یا وامٹ سے باہر بھی آ گیا تو خیر ہے. سانس کی نالی کلیئر رہنی چاہیے پھیپھڑے کلیئر رہنے چاہیے. لیکن جب پھیپھڑوں سے ہی آ جائے تو پھر ایک تو پیشنٹ کو سیدھا لٹا کے سائڈ پہ دیں. اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کون سے پھیپھڑے میں مسئلہ ہے کوئی پرانا مسئلہ ہے ٹیومر ہے جیسے مجھے سسپیشن ہے کہ انہیں شاید ٹیومر ہوگا یا کیویٹی ہم اسے بولتے ہیں پرانی انفیکشن سے بھی ہو جاتی ہے یا نمونیا بھی پھیپھڑے کو پھاڑ دیتا ہے تو اسی پھیپھڑے میں خون رہے اور دوسرا کسی طرح ہیلدی بچ جائے. یہ میڈیکل یہ کامن سینس کی بات ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ یوزلی لیفٹ سائڈ پہ بندہ کرتا ہے کہ لیفٹ لنگ ذرا چھوٹا ہوتا ہے اور رائٹ کو سیو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ رائٹ میں ذرا ایئر زیادہ ہوگی اور آئی میں جس کو ہے سیو ہم یا کچھ بہتر ہو جائے. لیکن جب ان کا ہارٹ ہی رک گیا ہوا تھا تو پھر مجھے کارڈک مساج کرنا تھا. پھر لنگ سے بھی زیادہ ہارٹ کو چلانے کی کوشش تھی. اس میں آپ نے یہ اپنے کندھوں کے بوجھ کے اوپر یہ ہاتھ سیدھے رکھنے ہوتے ہیں. دونوں ہاتھ آپ کے ایسے ہوں اور یہ جو درمیان کی ہڈی ہوتی ہے اس کے لوور ہاف پہ جو ہے آپ اپنی یہ جگہ رکھ لیتے ہیں ہارٹ کی طرف. آپ رائٹ سائڈ سے یا جدھر سے بھی آپ کو جگہ ملے اور سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے مریض کو سڑک کے اوپر وہ پڑا ہوا ہے ادھر سے ٹریفک آ رہی ہے تو وہ نہ جمپ مار کے CPR شروع کر دیں. پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ خود سیف ہیں. یہ نہ ہو کہ دوسرا ٹرک آپ پہ آ جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ اور ہو جائے آپ کی وجہ سے. وہ تو بیچارے کو لگ ہی گئی ہے جو ہونا تھا. کوئی بائک والا کوئی گاڑی والا کوئی اچھل کے گر گیا ہے. لیکن یا کوئی بجلی کی تار ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں خطرہ ہے کہ یہ جانور نے اسے کسی نے بڑے نے پکڑ لیا ہے تو آپ پہلے اپنی سیفٹی دیکھیں گے. یا ایسا ہی پیشنٹ ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے جیسے ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ کرتے ہیں. میں ان میں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بلڈ آ رہا تھا. میں تو انفیکٹڈ میں نے آتے ساتھ کہا تھا نا میں ماسک پہنا ہوا ہے. حالانکہ میرا بلیف یا ہماری سسٹم انفیکشن کو جو بھی سمجھتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے ساتھ عقل سے مجھے چلنا ہوتا ہے کیمرے کے سامنے. آپ میں سے تو کئی لوگوں کو ڈر ہوگا نا کہ سر کھانسی کر رہے ہیں تو سر سے ہمیں انفیکشن نہ ہو جائے. مجھے میری ذمہ داری ہے میں بچاؤں اگر مجھے کوئی انفیکشن ہے یا کچھ ہے. لیکن اس وقت اس پیشنٹ کے اوپر ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ بھی کئی بار کرنی پڑتی ہے. اگر ان کا کلیئر ہوتا ہے ایئر وے تو اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے آپ لمبا سانس پہلے کھینچ کے تو پھر منہ لگا کے ناک بند کر کے اندر سانس پھینکتے ہیں. لیکن وہ ذرا اس میں رسک ہے کہ اگر مریض کو خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہے ہیپیٹائٹس B یا C ہے تو وہ آپ کے اگر جس طرح ان کا بلڈ پروفیوز آ رہا تھا
وہ انفیکشن آپ کے بھی منہ میں جا سکتی ہے، یا اس کی انفیکشن کوئی اور ایسی ہے تو اگر وہ وامٹ ایک دم آگے سے کرتا ہے تو آپ کے منہ میں جا سکتا ہے، ناک پہ آنکھوں میں جا سکتی ہے، انفیکشن ہو سکتی ہے. تو میڈیکل کے جو ڈاکٹرز یا نرسز یا پیرامیڈکس ہوتے ہیں وہ یہ سارا رسک لے رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز ان کے پاس ہینکیز ہوتے ہیں، مختلف گیجٹس ہوتے ہیں، منہ پہ رکھ کے بھی وہ سانس دے دیتے ہیں جو پراپر ٹرینڈ ہوتے ہیں. میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو آپ خدا نخواستہ کسی پبلک پلیس پہ، کسی ایمرجنسی پلیس پہ، کوئی اسٹیڈیم ہے، کوئی وہ ہے مارکیٹ ہے، روڈ ہے، اور کوئی انسان آپ کے سامنے اچانک کسی بھی حادثے سے گرا ہے، تو آپ لوگ بیسک لائف سپورٹ BLS کو جتنے تھوڑے بہت بچے پڑھ سکتے ہو، نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہو، الٹی سیدھی ریلز دیکھتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، تو بیسک لائف سپورٹ نیٹ سے کم از کم اس کی بیسکس سیکھو. آپ میں سے کچھ جو ہیں وہ بے ہوش ہو کے گر رہے تھے، جو کمزور دل حضرات تھے، کچھ دعا والے جو تھے وہ دعا میں چلے گئے تو وامٹس ان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. بلڈ جہاں بھی ہوگا، یوں کہ یہ انسان کے میکسیمم قریب جا رہی ہوتی ہے وہ روح، تو اللہ کے قریب جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ جڑتے ہو تو بہرحال روحانی طور پہ تو کیفیت تو وہی طاری ہوگی. آپ ہائی ٹینشن وائر سے اس کو کھینچ رہے ہیں تو آپ بھی کھینچ سکتے ہیں ساتھ، یہ علیحدہ بات ہے. لیکن میڈیکلی آپ لوگوں کو پھر پتہ ہونی چاہیے کہ میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، یا میں ایز اے گڈ سٹیزن اور اے ہیلپنگ سٹیزن اس کی کتنی ہیلپ کر سکتا ہوں. تو اس کی باڈی پوزیشن پہلے ٹھیک کرنے، اسے اسٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ میں سے کچھ لوگوں نے وہ ناک سے ہلکا سا خون آیا تو آئی تھاٹ کہ شاید انہیں ایپیسٹیکسس بولتے ہیں، ناک سے نکسیر آ جاتی ہے. تو پہلے میں بیٹھا رہا ہوں کہ کیا ہوا ہے. انہیں ان سے پوچھا کہ بیٹا، کیونکہ بغیر بتائے آئے، سیڑھیاں چڑھا لائے انہیں اوپر. سو یہ کون ہے باہر بیٹھا ہوا؟ کاکا کون ہے؟ اندر آ جاؤ، کون ہے؟ تو آپ انہیں فوری طور پہ اسٹریٹ اس پیشنٹ کو لٹا دیں. آپ اس کے ساتھ ہیں؟ ہاں جی، آپ کے ساتھ ہیں، اسے اندر بٹھائیں، باہر کیوں بیٹھا ہوا؟ اور آپ لوگ کن کے ساتھ ہیں بیٹے؟ آپ بھی نئے آئے ہیں، میں نے پہچانا نہیں ہے آپ کو. جی، آپ کہاں سے آئے ہیں، کیسے، کس کے ریفرنس سے؟ ہاں جی، اچھا، تنویر صاحب کے ریفرنس سے. لوکیشن کس نے بھیجی ہے آپ کو؟ اچھا اچھا اچھا، گھر سے آپ لوگوں میں سے کسی نے لوکیشن بھیجی؟ اچھا ٹھیک، وہ تنویر بھائی نے لے لی ہوگی. ٹھیک ہے، عمار نے دی ہوگی. ٹھیک، آئی گاٹ اٹ. تو بیٹھے. تو جو ریئل میڈیکل ایمرجنسی ہے وہ آپ کے سامنے اگر ہیپن ہو گئی ہے تو آپ لوگ جو کوئی بھی سینسز میں ہو، جوان ہو، اس کی پہلی پوزیشن سیدھی کرو، اس کو سیدھا لٹا لو. پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ اگر بجلی کی تار کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پہلے اپنے آپ کو سیو، لکڑی کے ساتھ اس کو ہٹاؤ، یا آگ کے پاس ہے، کہیں سڑک کے درمیان ہے تو سائڈ پہ کریں. پہلا کویشچن ہوتا ہے ایم آئی سیف. ایسے سمجھ لیں میں خود سیف ہوں جو ہیلپ کرنے جا رہا ہوں. یا کوئی دریا میں گر گیا ہے یا نہر میں گر گیا ہے، آپ کو خود تیرنا نہیں آتا اور آپ چھلانگ مارتے دونوں ہی اندر ڈوب گئے. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز یہ کہ آپ ان کو اسٹریٹ لٹا کے، جیسے ان کا کیس تھا کہ انہیں بہت زیادہ خون کی الٹی آ مسلسل، ایسے تھا جیسے دریا چل پڑا ہے. وہ میرا تو مجھے چونکہ کچھ پتہ نہیں تھا، تو میرا یہی تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا جو خون کے میجر پائپس ہوتے ہیں، سم ٹائمز وہ ایروڈ ہم اسے کہتے ہیں، کر جاتے ہیں یا بلیڈ کر جاتے ہیں. اور چونکہ بلیکش بلڈ تھا، وینس بلیڈ ہم اسے بولتے ہیں، تو میرا یہی تھا کہ یا اسٹمک سے آ رہی ہے. وہ ان کی بیٹی نے بعد میں بتایا کہ 3 دن پہلے ہی گیسٹروسکوپی ہوئی ہے تو اسٹمک میں تو کچھ نہیں تھا، لیکن سی ٹی اسکین میں ان کے رائٹ ایپیکس میں یا لنگ کی رائٹ سائڈ پہ، اوپر والی سائڈ پہ کوئی چیز آئی. تو وہ اب ان کا پروگرام تھا، پلمونالوجسٹ صاحب کا جو مہینے سے اینٹی بایوٹکس وغیرہ دے رہے تھے، تو اب انہوں نے شاید برونکوسکوپی کرنی تھی، لنگس میں بھی ٹیوب ڈال کے کچھ لینا تھا. لیکن وہ ظاہری بات ہے سیٹرڈے سنڈے آ گیا، ویکینڈ آ گیا، یا پیشنٹ کو اسٹیبل کرنا ہوتا ہے، وہ آج ادھر لے آئے. تو پھر کارڈک مساج آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے کرنا ہے. کم از کم اگر آپ اکیلے بھی ہیں، سڑک ہے، کوئی جگہ ہے، خدا نخواستہ آپ کے گھر میں ہی ہے، کہیں بھی ہے، تو اب چونکہ وہ نیچے لیٹے ہوئے ہیں تو آپ اپنے گھٹنوں پہ ہو جائیں، گھٹنوں پہ ہو جائیں، اس کے بالکل اوپر آپ کے شولڈر ہوں اور آپ کے بازو یہ سیدھے رہیں. یہ کونی یوں نہیں کرنا ہوتا آپ نے اس کو، اور یہ جی سے موو کرنا ہوتا ہے. تو اپنے ویٹ کے ساتھ اس کو کم از کم، اس کی یہ جو درمیان کی ہڈی ہے اس کو کم از کم 2 انچ تک نیچے لے جانا ہوتا ہے. 5 سینٹی میٹر بڑے آدمی کا، بچے کا نہیں. چھوٹا بچہ جو سال سے چھوٹا ہوتا ہے اسے انگوٹھے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے وہ دونوں ہاتھوں سے، بس چیسٹ ہی چھوٹی سی ہوتی ہے تو اسے انگوٹھے سے پکڑ کے کرتے ہیں. لیکن اگر اور اس کا
سانس ٹھیک ہونا چاہیے, چہرہ ایک سائڈ پہ کر دیں, کم سے کم اس کو سانس جائے, جو کوئی بھی بندہ ہے. ان کے کیس میں تو ٹرکی سچویشن تھی, اور اللہ تعالیٰ نے بس انہیں لایا ہی اس لیے ادھر تھا. وہ ہمارے ایمان کے حساب سے تو اور چیز ہے, میڈیکلی جو آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کا ہاتھ ہوئی ماں ہوئی ہوئی لا ہوئی 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 کری جا رہے تھے بندے بڑھیاں میں, ٹھیک ہے. تو یا زیادہ کو یہ مسئلہ تھا کہ صفائی کری جائیں بلڈ کی ساتھ ساتھ, تولیہ رکھ لیں یا شیٹ رکھ لیں یا کارپیٹ بچا لیں یا ان کے کپڑے بچا لیں یا اپنے بچا لیں, اس کی جان بچانی ہے. اور بلڈ سے بھی اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, کیونکہ کوئی بات نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے, تو ہاتھوں کو تو آپ دھو لیں گے وہ تو خیر ہے, لیکن سٹل آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا, کئی بار آپ کے ہاتھ پہ چھوٹا موٹا کٹ ہوتا ہے, تو آپ کو گلوز پہننے چاہیے. اگر گلوز نہیں ہے پھر اپنے ہاتھ میں کوئی شیٹ کپڑا کچھ کر کے اس کو کریں. اینی ویز, تو اس میں یہ آپ نے 30 بار دبانا ہوتا ہے اس کو, ٹھیک ہے. اس کی سپیڈ آپ کی کم از کم اتنی ہو کہ 1 منٹ میں آپ کم از کم 100 پمپنگز دیں اس کو. 30 بار دبائیں, پھر رکیں, 2 سانس لے لیں. اگر آپ کے پاس سانس کی مشین ہے, وہ بیگ ہوتا ہے, دوسرا بندہ ساتھ ہے یا آپ کے پاس ہی ہے ہاسپٹل کے اندر, وہ ہم پھر اس کو سانس دیتے ہیں 2. نہیں ہے, آپ پیشنٹ نیٹ اینڈ کلین ہے, آپ کا لفڈ ون ہے, تو پھر ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریتھ کریں, ناک پکڑ کے اس کے منہ سے آپ جو بھی سانس دے سکتے ہیں زور سے اس کو سانس پھونکیں. ساتھ ہیلپ کے لیے چیختے رہیں, کسی کو بلائیں ہیلپ کے لیے, ایمبولینس کے لیے کہہ دیں. جیسے آخر میں ایمبولینس کے لیے مجھے کہنا پڑا ہے اس قوم کے سامنے, 1122 17-18 سال سے سرو کر رہی ہے. آج میں نے ان کا حال دیکھا ہے ویسے بیچاروں کا, ان کے اسٹریچرز کا بھی اور سارا, تو وہ نہیں حالات رہے شاید اس طرح سے. 2004-05 میں زلزلے کے بعد یہ پرویز الہی صاحب کے دور میں یہ بڑا اچھا کام ہوا تھا, اور ان کی ٹریننگ اور بڑا اچھا یونٹ یہ بنا تھا. شاید وہ آہستہ آہستہ, ظاہری بات ہے ان لوگوں کو ری انفورس کرنا ہوتا ہے, سامان بھی چاہیے ہوتا ہے پرانا ہی. اینی ویز, تو آپ لوگوں کی یہ ٹریننگ نہیں ہو سکی کہ آپ میں سے کوئی بندہ ایمبولینس کے لیے فون ہی کر دے. وہ بھی مجھے ہی کہنا پڑا کہ یار 1122 پہ فون کرو ایمبولینس کے لیے, ٹھیک ہے. پھر روحانی طور پہ اگر میں نے کہا کہ یار مائنی میں کنوں آنکھا ساتھ لگا دے, تو ڈیجو میرا ہمارا بھی ہوش ہو کے گر گیا, ٹھیک. وہ تو جو بھی تھا, ساتھ میں نے کہا چلیں آپ لوگ بیٹھے درود شریف پڑھتے رہیں, ٹھیک ہے. وہ بھی کسی ایک آدھ کے منہ سے نکلا ہے, حمزہ نے شاید تھوڑا سا پڑھا. تو میں, آپ نے اس کو 30 کمپریشنز دے کے, 30 کمپریشن دے کے پھر رکنا ہوتا ہے. اپنا 1-2 سانس لے لیں, آپ ایسے سمجھیں جتنی دیر میں 2 سانس لے لیں. اب پھر 30 بار اس کو نہیں کرنا, تو آپ نے خود اوپر نیچے ایسے جیسے جھولے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس جوائنٹ پہ موو کر رہے ہیں آپ, ہپ پہ, اور سیدھے ہیں اوپر. اس سے نہیں ڈرنا کہ یہ میرے ہاتھ کے نیچے ہڈی نے کڑک کیا ہے یا کچھ ہوا ہے. یہ جیسے کہتے ہیں مڑکنی ہڈیاں ہوتی ہیں, تو کڑک کڑک کی تھوڑی سی آوازیں آتی ہیں, اور بہت زور سے نہیں دبانا. میں نے کہا 2 اتنا دبانا ہے. آپ گدے پہ, تکیے پہ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں. پھر 30 بار دبائیں, پھر 2 سانس لے لیں, پھر 30 بار دبائیں, پھر 2 سانس لے لیں, پھر 30 بار دبائیں, پھر 2 سانس لے لیں, پھر 30 بار دبائیں, 2 سانس لے لیں. تو یہ 5 سائیکلز کے بعد اگر آپ کے ساتھ کوئی اور بندہ آ گیا, وہ ادھر آ جائے, آپ سائنس والی سائڈ پہ آ جائیں, نہیں تو پھر میری طرح آپ پھنس گئے ہیں تو کرتے رہیں. کوشش جاری رکھیں. اس انسان کی اگر جان بچ سکی, اللہ نے لکھی ہوئی ہے, تو آپ کا یہ جو کارڈک مساج اسے کہتے ہیں, دل کو دبانا, پمپنگ کرنا اس کی باہر سے, اگر دل بالکل پلس, یہ والی پلس نہیں مل رہی یہاں پہ جو ہوتی ہے, یا یہاں میجر پلس ہوتی ہے ٹانگ کے پاس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, تو نبض نہیں مل رہی, مریض نیلا ہے, سانس بھی اس کی کوئی آ رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو ہارٹ پمپنگ کی ضرورت ہے. وہ کرتے رہیں جب تک کہ کوئی ہیلپ آ جائے. نہیں تو ایز اے ڈاکٹر تو میں نے آپ کو کہا نا کہ میں فرسٹ 2 منٹس کے بعد مجھے پتا تھا کہ وہ جتنا بلڈ آئی جا رہا تھا, اور شی واز بلو, اور میں انہیں بریدنگ تو نہیں دے سکتا تھا, کارڈک مساج میں کر رہا تھا. تو ایک بار ان کا تھوڑا سا میرے ہاتھ کے نیچے مجھے لگا کہ شاید ہارٹ ہلا ہے ان کا, یا کچھ بیٹس مجھے فیل ہوئی ان کا, انہوں نے بریدنگ بھی کی ایک آدھ شاید, یا ہماری زبان میں عام ہمارے گاؤں کے لوگوں کی زبان میں جڑے سا رکے سنو پھر نکل گئے, یا سا پھنسے آسی. بہرحال اللہ کے پاس چلیں گی, لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے بہت سے لوگوں کی جانیں بچتی ہیں. میں نے تو یہ کام, میرا یہ فیلڈ رہا ہے 30 سال, آئی کیئر یا ایمرجنسی سروسز. تو اتفاق ہاسپٹل میں 10 سال میں چونکہ میڈیسن کا رجسٹرار تھا, سینئر ڈاکٹر تھا, تو فرسٹ آن کال میں ہی جاتا ہوتا تھا, کئی بار کرتا تھا. کئی لوگوں کی جان بچ بھی جاتی تھی. وہ ہوتا ہے ان سائڈ ہاسپٹل سی پی آر, وہ ریلیٹیولی ایزی ہوتا ہے. آپ کے ساتھ باقی ٹیم ہوتی ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ای سی جی کر رہا ہے, کوئی سانس کی مشین پہ ہے. ابھی یہاں پہ اگر سکشن مشین ہوتی تو ایک نرس نے وہ سکشن کے ساتھ, مشین کے ساتھ ان کا بلڈ نکالی جانا تھا, ساتھ مشین بھری جانی تھی,
دوسرے ڈاکٹر نے تیزی سے سانس کی نالی پھیپھڑوں میں ڈال کے پھیپھڑے سے اس خون کو نکالنے کی کوشش کرنی تھی، جو ان کی بیٹی نے بعد میں بتایا کہ ان کی تو جو سانس کی نالی ہے وہ آلریڈی ڈیمیجڈ ہے. تو بالکل وہ جیسے اسٹرا کو آپ کھینچ دیں گے تو وہ درمیان میں سے بالکل نیرو ہو جائے گا. شاید ان کا کلاٹ وہیں پھنسا ہوا تھا، یا سانس جا ہی نہیں رہا تھا، یا اللہ نے جیسے بھی ان کا لکھا ہوا تھا. تو اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے. ٹھیک ہے، یہ شہادت ہوتا ہے. شہید جو ہوتا ہے اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا خون نہیں رکتا. ٹھیک ہے، شہید جو ہے اس کا خون نہیں رکتا، یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک، آپ نے کئی بار 24 آورس کے بعد دیکھا ہوگا کئی باڈیز آتی ہیں باہر سے. ایک تو جنگ کے شہید، جنگ میں بھی شہید ہوتے ہیں. اگر اللہ کے نام پہ جنگ ہو رہی ہو پھر وہ شہید ہوتا ہے. یا اللہ کے نام پہ جان دے دینا، حق کے اوپر ڈٹے ہوئے. آپ اپنے گھر کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور وہ جائز حق ہے اور آپ اللہ رسول کی حدوں کو نہیں توڑ رہے، اس میں آپ کی جان چلے جاتی ہے اللہ پہ توکل کے ساتھ کہ میرا اللہ مالک ہے، میں نے تو کوشش کرنی ہے. خدا نخواستہ آپ اکیلے ہیں، اپنے گھر کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، کوئی ڈاکو آ گئے ہیں، کچھ اور آ گئے ہیں، کوئی بھی آ گیا، یا کوئی گھسپیٹھیے آ گئے ہیں، آپ کو لڑنا پڑ گیا چاہے خالی ہاتھ. اسلام کی تاریخ ہے نا، وہ خالی ہاتھ بھی لڑے ہیں، لکڑی کے ڈنڈے کے ساتھ بھی لڑے ہیں، تلوار سے بھی لڑے ہیں، اس میں شہید بھی ہوئے. وہ کس کے لیے؟ یعنی انہوں نے خدا کی گواہی دے دی، خدا دیکھ لیا انہوں نے، خدا کے اوپر، خدا کے نام کے اوپر، خدا کے اوپر اعتبار کے اوپر جان دے دی. اپنا قیام نہیں چھوڑا، اپنا سٹینڈ نہیں چھوڑا، سٹینس اس اپنے اللہ کا جو ہم بڑی جلدی، اپنا ایمان نہیں چھوڑا، ان دیکھے اللہ کا. ٹھیک ہے، اور یہ وہ لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں جو بغیر دیکھے ہی ماننے والے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی ضد ہوتی ہے کہ نہیں میں نے دیکھ کے ماننا ہے. دیکھ لیتے ہیں لیکن دیکھنے کے بعد یوزلی شہید ہو جاتے ہیں. کم ہی ہوتے ہیں جو برداشت کر سکیں، یا پھر اس کے بعد اپنی زبان بند رکھ سکیں، یا ہوش بھی قائم رکھ سکیں. اس کی مرضی سے ہوتا ہے. وہ ان آنکھوں سے تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اس کو، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھا جس نے بھی دیکھا. اس کے بعد اس دل کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اور کئی بار دل پھٹ جاتا ہے، شریان پھٹ جاتی ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے. خیر، یہ باتیں میڈیکل سے ہٹ کے ہیں، تو میڈیکل پہ واپس آ جائیں. تو یہ بیسک لائف سپورٹ جو ہے، آپ سب لوگ BLS لکھو گے وہ آپ سب لوگ اس کی بیسک باتیں سیکھ سکتے ہیں. بیسک لائف ایمرجنسیز آپ کو، خدا نخواستہ کسی کو نہ ہو لیکن گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کہیں سڑک پہ ہو گئی، آپ کو بیسک باتیں پتہ ہو. جو عام پیرامیڈکس ان کے باہر کے ملکوں کے ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کے یہاں کے بہت سے ڈاکٹر اور نرسوں سے بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسی کی جان بچا سکتے ہیں، ان کی اس میں ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہوتا یہ اسٹرانگ نروس کا کام ہے. یہ آپ نے اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ہیلپ کرنی ہوتی ہے. تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ڈاکٹرز ذرا ڈھیٹ ہوتے ہیں، جیسے ان کے بھی چونکہ روز کہہ لیں کہ ہاسپٹل میں بہت سی ڈیتھس ہوتی ہیں، بہت سے بیبی آتے ہیں جاتے ہیں، پیشنٹس آتے ہیں، کوئی زندگی نہیں آ رہی ہوتی ہے، کوئی جا رہی ہوتی ہے. تو ڈاکٹرز کی نرس، یا آپ لوگوں کی زبان میں ڈاکٹر یا نرسیں یا ہسپتال والے لوگ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، یا کٹھور ہو جاتے ہیں، یا سخت دل ہو جاتے ہیں. کل میڈیا والے کاکا جی کہہ رہے تھے کہ ہم بڑی بڑی سٹوریاں مشکل سنتے ہیں، دکھی سٹوریز سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل سخت ہو گئے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے کسی خاتون کی سٹوری سنی تو ہم بھی رو پڑے. وہ اپنی مثال دے رہے تھے. بہرحال تو چیزیں، کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہو جاتے ہیں، ہم نے پریشان نہیں ہونا. لیکن کہاں آپ کو اپنی امی یاد آ گئی، ہو جاتا ہے. جی اس کو لائیو روکیے گا جی، پھر